بہنیں بتا دیتی ہیں بھائی کو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, گئے. بھائی پتا ہے بہن سے کیسے, ایک خاتون نے مجھے کہا میں اپنے بردر کو بتانا چاہتی ہوں میرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں فلاں جگہ سے آئے ہیں, تو میں بتا دو. پھر یہ نہیں کہنا کہ وہ گئے کہاں. کہہ رہی نہیں میرے بردر تو میرے بھائی تو بہت نیک ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگاتے ہیں اور جو ہے وہ تو بہت نیک ہیں. میں نے کہا جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے نیک ہوتا ہے, اس کا چوری کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو ڈاکو ہو اس کا چوری کا طریقہ الگ, چور کا چوری کا طریقہ الگ. چور تو ہے لاکر سے چوری کرے گا, ڈاکو کیا کرے گا گن پوائنٹ پہ لے کے جائے گا. نیک آدمی پتہ ہے کیا کرے گا, میں نے کہا نیک آدمی یہ کرے گا جس دن آپ نے بتا دیا نا میرے پاس 1 کروڑ ہیں, تو بھائی کو اس دن نیند نہیں آئے گی, بولے گا یار کوئی وہ خود تو دھیلا ہے نہیں, اور دھیلا ہو بھی تو دوسرے کے پیسوں پہ جو بزنس کا مزہ ہے نا, خدا کی قسم وہ اپنے پیسوں پہ نہیں ہے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے جب بھی کوئی آئے نا اور کہے مفتی صاحب اتنے لاکھ روپے دے دو, میں بزنس کر رہا ہوں, آدھے آپ کے آدھے میرے, تو اس سے بولا کرے یہ پورے لاکھ خود ہی اپنے لگا لے, پورے تیرے. کتنا بہترین مشورہ ہے یا نہیں ہے. اچھا والد صاحب مجھے یہ بھی کہتے تھے یہ بات اس وقت تک سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک نقصان نہیں ہوگا. بہت بتاتے تھے کبھی کسی کو پیسے مت دینا بزنس کے لیے, کوئی آج قابل اعتماد بہت کم لوگ ہیں, ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے یا نہیں. بہت منع کرتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی لگاتے تھے کہ سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا جب تک ڈوبیں گے نہیں. واقعی میرے ڈوبے, مجھے سمجھ میں آ گیا. اور میں اب لوگوں کو کہتا ہوں تمہیں میں منع کر رہا ہوں نہ باپ کو پیسے دو, باپ کی ویسے خدمت کرو کاروبار کے لیے, نہ باپ کو, اور سسرال کو تو بیڑا غرق. داماد کو دے دیے, اب گئے. ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے بھی ہیں, میرا داماد نہ غصے ہو جائے نا, تو ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ہوتے ہیں, میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے پکڑے تو بولے بھائی میں نے 2-4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا وہ نہیں ہے. داماد کو دے دیے, شوہر کو دے دیے, اور بھائی کو دے دیے, گئے. اب نہیں ملتا. تو والد صاحب کہتے تھے کہ جب بھی کوئی آئے کہ اتنے لاکھ دے دو, بزنس کروں گا, آدھے تمہارے آدھے آپ کے, تو بولو پورے اپنے لگا لے, پورے تیرے. میں نہیں چاہتا کہ تیرے آدھے میرے پاس آئیں, پورے کس کے, تیرے. ہاں وہ بہن کا فون آیا نا, تو میں نے کہا دیکھو وہ اس کے دل میں خیال آئے گا رات کو, یار 1 کروڑ روپے سے میں بزنس کروں گا, پھر آدھے بہن کو دوں گا, پھر آدھے میں خود رکھوں گا, بہن بھی کروڑ پتی, میں بھی کروڑ پتی. صبح یہ شیطان دل میں کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈال رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے بعد آپ اس کو پیسے دو گی, وہ شروع میں پروفٹ بھی دے گا, اس کے بعد چونکہ دوسرے کے پیسوں پہ آدمی کو وہ محنت نہیں ہوتی, وہ رسک لے لیتا ہے, داؤ پہ لگا دیتا ہے, جوئے کھیل لیتا ہے, وہ اپنے پیسوں پہ وہ غلطی نہیں کرتا, تو پھر وہ کرے گا یہ, اور اس کے بعد ختم. نہیں آیا سمجھ میں, دے دیے الحمدللہ, شوہر کو دیے, بھائی کو دیے, سب کا رزلٹ آخر میں کیا ہوتا ہے, رشتہ داریاں نفرت میں تبدیل, خونی رشتوں میں خونی لڑائیاں شروع. بھائیوں کے ساتھ واقعات آئے ہیں, میں منع کر رہا ہوں سگے بھائی کو مت دو. بھائی میرا بہت پیارا بھائی ہے, چہیتا بھائی ہے. میں نے کہا چہیتا ہی رہنے دے, تلواریں نکلیں گی. اور ہوا پھر وہ قتل و غارت تک کی دھمکیاں دینے لگے. تو اس لیے میرے بھائی امانت ختم. تبھی قرآن کہہ رہے ہیں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہیں. خالی نماز روزے سے نہیں بنتے. آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ لوگ کہیں لے لو یار پیسے. میرے پاس آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں یہ کاروبار کے لیے 1 کروڑ روپے مفتی صاحب لے لو, لگاؤ. کہتا ہوں یہ 1.5 کروڑ میری طرف سے لے لے, میں نہیں لگا رہا, میں نہیں دیتا 1.5 کروڑ, لیکن مثال دے رہا ہوں. آئے میرے پاس لوگ, میں نے کہا بھائی میں ڈوب گئے تو میں کہاں سے, میں تو منہ چھپاتا پھروں گا. میں اب تک اللہ نے سوسائٹی میں عزت بچائی ہوئی ہے بھائی, کوئی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا کہ مفتی صاحب کرپٹ ہیں, پیسے کھا گئے. تو یہ عزت رہنے دے میرے بھائی, ٹھیک ہے, اپنے پیسے اپنے پاس رکھ. اللہ بچائے ہم سب کو امانت میں خیانت سے, اللہ ہمیں بچائے. وما علینا الا البلاغ.